اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کتاب حلقہ 11 کے چوتھے حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس کتاب کے مصنف کا نام ہے سید زید زمان حامد۔ آج ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس وقت ہم تاریخ کے جس موڑ پر کھڑے ہیں اس میں پاکستان کے صرف ظاہری وجود کو ہی خطرہ لاحق نہیں ہے، بلکہ اس کی روحانی اساس لا الہ الا اللہ اور دو قومی نظریہ بھی شدید خطرے میں ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غفلت ہی یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ہم اپنا مقصد حیات بھول گئے۔ ہم یہ بات فراموش کر بیٹھے کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو ایک مقصد کی تکمیل کے لیے تھا۔ ہمارے بزرگ اس مقصد سے بخوبی واقف تھے، لیکن بعد میں آنے والی نسلیں اسے بھلا بیٹھیں۔ قیام پاکستان کے بعد ہمارے بزرگوں کا تاریخی کارنامہ قرارداد مقاصد تھی۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ہماری آزادی کے بعد ہمارے لیے یہ عظیم ترین دن ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک سیکولر یعنی لا دین ریاست ہونا چاہیے تھا اور یہاں پر مغرب کے جدید دور کے تمام سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظاموں کو نافذ کیا جانا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تقریر ہی کافی ہے کہ جو انہوں نے قرارداد مقاصد کی منظوری کے موقع پر کی۔ اسے پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو روز روز عروج حاصل کرنے کے مواقع نہیں فراہم کرتا۔ آج ہم تاریخ کے جس موڑ پر کھڑے ہیں وہاں ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں سے بھی بہتر کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس قرارداد میں واضح طور پر ہمارے بزرگوں نے طے کر دیا تھا کہ پاکستان کے تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے۔ 1949 میں قرارداد مقاصد کی منظوری کے 2 سال بعد ہی 1951 میں لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس قتل کے حوالے سے تحقیقات بھی کروائی گئی۔ تحقیقاتی رپورٹ میں یہ درج تھا کہ انہیں کس نے شہید کروایا، مگر تحقیقات کرنے والے انسپیکٹر کو جہاز کے ایک حادثے میں مروا دیا گیا اور ساتھ ہی وہ رپورٹ بھی خاکستر ہو گئی۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد آنے والے حکمرانوں نے قرارداد مقاصد کو ایسے پسے پشت ڈالا کہ پوری قوم ہی اپنی راہ گم کر بیٹھی، یہاں تک کہ 1971 میں ہمارا ایک بازو ہی ہم سے علیحدہ کر دیا گیا۔ مگر زمین کا یہ نقصان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل نقصان وہ ہوتا ہے کہ جب قوموں کی فکر اور ان کے نظریات کو ہی تبدیل کر دیا جائے۔ ہمارے لیے یہ شدید چوٹ ہے کہ اگر ہم شک کرنے لگیں کہ پاکستان ہم نے واقعی اسلامی نظریے کے تحت بنایا تھا یا پھر اسے لا دین ریاست بنانا چاہیے، اور کیا قائد اعظم کے پیش نظر ایک سیکولر ماڈل تھا، اور کیا علامہ اقبال نعوذ باللہ شرابی تھے، لہٰذا ان کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اصل چوٹ ہے۔ یہ چوٹ ہے کہ اگر ہم نوجوان نسل سے کہیں کہ دو قومی نظریہ ختم ہو گیا ہے، یا یہ کہ پاکستان کا بننا محض ایک غلطی تھی اور ہندوستان کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی، اور بنگال کے ہم سے علیحدہ ہونے کو اس ضمن میں دلیل کے طور پر پیش کیا جائے۔ بھارت میں قیام پذیر کانگریسی مولوی آج بھی گاندھی اور نہرو کی تعریف کرتے ہیں، مگر قائد اعظم کو برا سمجھتے ہیں۔ ایک کانگریسی مولوی جو پاکستان میں پارلیمان کے رکن ہیں، قومی سلامتی کونسل کا رکن بننے کے لیے بے چین تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ قومی سلامتی کونسل کو مانتے نہیں تو اس میں شامل ہونے کے لیے کیوں بے چین ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا، مانتا تو میں پاکستان کو بھی نہیں ہوں، مگر ہوں تو پاکستان میں۔ چند مسلمان علماء تو برملا یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں تھے، وہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ یہی لوگ ہیں کہ جو آج پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، خودکش حملے کرواتے ہیں اور خوارج کے روپ میں مشرکوں کے ساتھی بن کر پاکستان کی ریاست سے جنگ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا حملہ جو دشمن ہم پر کرتا ہے وہ ہماری نظریاتی اساس پر ہوتا ہے۔ کہیں قومیت پرستی کی بات کی جاتی ہے، مثلاً
پختونستان بنانے کے خواہشمند لوگ کہتے ہیں کہ میں پہلے پٹھان ہوں، پھر مسلمان اور پھر پاکستانی، یعنی مسلمان ہونے سے بھی پہلے وہ پٹھان ہیں، یہ عصبیت جاہلیہ ہے۔ اپنی نظریاتی اساس پر ہرگز سمجھوتا نہ کیجیے گا۔ مسلمان کبھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شک نہیں کرتا۔ کچھ چیزیں شک و شبہ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ پاکستان کی روحانی نظریاتی اساس پر کبھی شک نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر یہاں شک پیدا ہو گیا تو دشمن اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائے گا۔ منظم فوج، معیشت اور طاقتور نظام کے باوجود اگر ہمارا نظریہ متاثر ہو گیا، ہم لادین ہو گئے اور فقط ایک قومی ریاست بن گئے، تو یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ ہم اس ناکامی اور رسوائی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اور قرآن کی اس تشریح سے ہدایت لینی ہے کہ جو اللہ نے دور جدید میں اقبال سے کروائی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس چیپٹر کے سوال و جوابات کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔